بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 570 عیسوی میں ربیع الاول کے مبارک مہینے میں 62 سے 40 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر معجزات نمودار ہوئے جن کا ذکر قدیم آسمانی کتب میں تھا۔ مثلاً آتش قضائے فارس جو 1000 سال سے زیادہ سے روشن تھا بجھ گیا۔ مشکات کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا، اور ان سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سے پہلے قریش معاشی بدحالی کا شکار تھے، مگر اس سال ویران زمین سرسبز و شاداب ہوئی، سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے اور قریش خوشحال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ یہ نام اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ کے علاقے شیب ابی طالب کے جس گھر میں ہوئی وہ بعد میں کافی عرصہ ایک مسجد رہی جسے آج کل ایک کتاب خانہ یعنی لائبریری بنا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش عرب کے معزز ترین قبیلے بنو ہاشم سے تھا۔ اس خاندان کی شرافت، ایمانداری اور سخاوت بہت مشہور تھی۔ یہ خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھا جسے دین حنیف کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھے، مگر ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے ہو گیا تھا۔ والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا جو قبیلہ بنی زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب کی بیٹی تھی، یعنی ان کا شجرہ ان کے شوہر عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف بن قصی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت عدنان سے جا ملتا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور مشہور ترین عربوں میں سے تھے۔ حضرت عدنان کی اولاد کو بنو عدنان کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن عام بچوں کی طرح کھیل کود میں نہیں گزرا ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی نشانیاں شروع سے موجود تھیں۔ اس قسم کا ایک واقعہ اس وقت بھی پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدوی قبیلے میں اپنی دایا کے پاس تھے۔ وہاں حبشہ کے کچھ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغور دیکھا اور کچھ سوالات کیے، یہاں تک کہ نبوت کی نشانیاں پائیں اور پھر کہنے لگے ہم اس بچے کو پکڑ کر اپنی سرزمین میں لے جائیں گے۔ اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لوٹا دیا گیا۔ تقریباً 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کا دوسرا بڑا سفر کیا جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارتی قافلے کے لیے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانداری کی بنا پر اپنے آپ کو ایک اچھا تاجر ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کا مال تجارت بھی تجارت کی غرض سے لے کر جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خدمات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی انجام دیا کرتے تھے۔ اس سفر سے واپسی پر حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق کی کچھ باتیں بتائیں۔ انہوں نے جب یہ باتیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو بتائیں تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں اگر صحیح ہیں تو یہ شخص یقیناً نبی ہیں۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی مالدار ترین اور معزز ترین خواتین میں سے تھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور و فکر کے لیے مکہ سے باہر ایک غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ کوہ ہرا کا ایک غار ہے جسے کوہ فاران بھی کہا جاتا تھا۔ سن 610 عیسوی میں فرشتہ جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر تشریف لائے۔ اس وقت سورہ علق کی وہ آیات نازل ہوئی جن کا تذکرہ شروع میں ہوا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ جیسے جیسے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مقامی قبیلوں اور لیڈروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کی دولت اور عزت کعبہ کی وجہ سے تھی۔ اگر وہ اپنے بت کعبے سے باہر پھینک کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگتے تو انہیں خوف تھا کہ تجارت کا مرکز ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قبیلے سے بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہی کعبے کے رکھوالے تھے۔ قبائل نے ایک معاہدے کے تحت مسلمانوں کا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمان 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ یہ بائیکاٹ اس وقت ختم ہوا جب کعبہ پر لٹکے ہوئے معاہدے میں یہ دیکھا گیا کہ لفظ اللہ کے علاوہ تمام حروف دیمک کی وجہ سے کھائے گئے ہیں۔ جب مخالفت حد سے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ، جہاں ایک عیسائی بادشاہ حکومت کرتا تھا، کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ سن 620 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھایا۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ سن 622 عیسوی تک مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ کئی دفعہ مسلمانوں اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دی گئیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ستمبر 622 عیسوی میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ میں اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتوں کی واپسی کے لیے چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچنے پر ان کا انصار نے شاندار استقبال کیا اور اپنے تمام وسائل پیش کر دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو انصار استقبال کے لیے آئے اور خواتین چھتوں پر سے دیکھ رہی تھیں اور دف بجا کر کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ہم پر 14ویں کی رات کا چاند طلوع ہو گیا، وداع کی پہاڑوں سے ہم پر شکر واجب ہے جب تک کوئی اللہ کو پکارنے والا باقی رہے۔ درود و سلام پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر ہم، ہماری آل اولاد، ہمارے والدین اور سب قربان۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا، بے شک اللہ اور ملائکہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہو۔ آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پھیلی فضا جھومی محمد آ گئے۔